ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. کشمیر کی طرح ہمارے پاس ایک اور مقدمہ ہے بھارت کے خلاف. وہ مقدمہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم دشمنی بڑھانا چاہتے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ، اس لیے نہیں ہے. یہ مقدمہ اس لیے ہے کہ ہم انصاف چاہتے ہیں. اور یہ مقدمہ اس لیے بھی ہے کہ جب پارٹیشن ہوا تھا تو اس میں جو کمٹمنٹس تھیں جو دونوں پارٹیز نے کرنی تھیں، پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی، بھارت نے ان کی خلاف ورزی کی. ایک مثال خلاف ورزی کی کشمیر ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن دوسری جو مثال ہے ایک اور، وہ ریاست جوناگڑھ ہے. اور آج کے دن 1947 میں پاکستان کے آزاد ہونے کے تقریباً 2 ماہ بعد بھارتی قابض فورسز داخل ہوئیں ریاست جوناگڑھ میں، اور ریاست کا جو پیلس تھا گورننس کا، وہاں پہ قبضہ کیا. اور اس وقت جو نواب تھے ریاست جوناگڑھ کے، وہ قائد اعظم سے رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے تھے. اس وقت جو ہماری دارالحکومت تھی کراچی آئے ہوئے تھے. وہ قائد اعظم سے ملاقات کرنے آئے تھے اور ایک روٹین معمول کا وزٹ تھا. لیکن وہ ایک طرح سے ان کے لیے آخری وزٹ تھا. مطلب یعنی اس کے بعد وہ واپس ریاست نہیں جا سکے. ان کی جو فیملی تھی، جو رائل خاندان نواب صاحب کا خاندان تھا، پھر وہ کراچی مقیم رہ گیا. آج ہم یہ 74th اینیورسری ہے انڈیا کا انویژن اینڈ آکیپیشن آف ناٹ کشمیر بٹ جوناگڑھ، اور اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم اسٹریٹیجک اور یعنی اس کی بڑی تاریخ ہے اس ریاست کی، اور آج ہم اس ریاست کی تاریخ پہ بات کریں گے. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ریاست جوناگڑھ کے اب بھی جو خاندان ہیں، جو حکمراں خاندان ہیں، وہ موجود ہیں. اور اس کے جو نواب ہیں اس وقت، جوناگڑھ کے جو رولر ہیں، وہ اس وقت موجود ہیں پاکستان میں، اور وہ موجود ہیں کراچی میں. اور میں آپ کو تعارف کراتا ہوں، بلکہ پروڈیوسر صاحب اگر آپ اسکرین پہ نواب صاحب کی تصویر دکھائیں تو میں ان کا تعارف کرواؤں. نواب محمد جہانگیر خان جی، نواب آف جوناگڑھ، یہ آپ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں. یہ موجودہ لیگل عالمی قوانین، انٹرنیشنل لاء کے تحت، اور پاکستان کے قوانین اور بھارت کے قوانین کے تحت بھی یہ ریکگنائزڈ. آپ پھر سے تصویری دکھائیں. نواب محمد جہانگیر خان جی، نواب آف جوناگڑھ، یہ نواب صاحب کی آپ تصویر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ابھی. اور یہ موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، کراچی میں مقیم ہیں. یہ نواب صاحب ہیں، یہ لیجٹمیٹ رولر ہیں ریاست آف جوناگڑھ کے. اور ساتھ دیوان آف جوناگڑھ، جو کہ وزیر اعظم کا رتبہ ہے، دیوان آف جوناگڑھ جو ہیں اس وقت، وہ صاحبزادہ سلطان احمد علی ہیں، دیوان ریاست جوناگڑھ. آپ یہ تصویر ان کی دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. اور دیوان صاحب جو ہیں، صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب جو ہیں، وہ بھی آبویسلی موجود ہیں، اور وہ پاکستان میں ہی ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ ان ایگزائل میں جو ہے ایک حکومت کی قیادت کر رہے ہیں. اور میں آپ کو صرف اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، میں آپ کو صرف ایک جھلک دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنی زبردست ریاست تھی کہ جب اس ریاست کے حکمراں کوئی ان کے ہاں بڑا ایونٹ ہوتا تھا تو دنیا کا عالمی میڈیا کور کرتا تھا. اور یہ میں آپ کو 1946 کی اور 47، 45، 46 اور 47 کی فوٹیج دکھا رہا ہوں، جب اس وقت ولی عہد جو تھے ریاست کے، ان کی شادی تھی، جو اس وقت موجودہ نواب ہیں. تو اس وقت یہ دیکھیے برٹش میڈیا نے کوریج کی تھی. ذرا یہ دکھائیں ویڈیو، آپ دکھائیں. The wedding of the Nawab's heir apparent was recently the occasion for typically spectacular rejoicing and festivity. Escorted by state cavalry and followed by many distinguished guests, the bridegroom headed the ceremonial drive from the palace. Junagadh is a small state, but as you see, it was able to produce a suitable number of wedding بالکل. آپ اس کو تھوڑا سا پروڈیوسر صاحب اگر آپ چلنے دیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین جو ہیں وہ اور ہمارے پاس ایک اور، اچھا یہ تو اگلی یہ جو ہے آپ نے پھر سے شروع سے دکھانی ہے. جو سیکنڈ ون ہے، یہ امریکن میڈیا کوریج کر رہا ہے. یہ امریکن اور برٹش میڈیا ایک مقامی شادی، رائل فیملی، ریاست جوناگڑھ کی، تو یہ اہمیت تھی ریاست کی. یہ پھر سے دیکھیں، یہ امریکن میڈیا میں کوریج ہوئی. انڈیا نے انویڈ کیا اور آکیپائی کیا. مجھے بہت خوشی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں
جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، دیوان ریاست جوناگڑھ۔ دیوان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، اور آج جو ہے آپ کا بڑا مصروف دن تھا، کیونکہ آپ آج اسلام آباد میں پاکستان کی دارالحکومت میں نہ صرف جو غیر ملکی سفراء ہیں اور ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی، اور ویسے بھی اور پاکستانی پبلک کے ساتھ بھی اور ہمارے میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے تھے، کیونکہ آج آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دن جو ہے کوئی نہ بھلا سکے کہ آج کے دن 74 ایئرز اگو انڈیا نے انویژن کیا تھا ایک آزاد ریاست کا، اور اسے آکیپائی کیا، اور اس کے جو حکمراں ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں اور اپنے حق کی وہ حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ آپ سے پہلے سر شاہنواز بھٹو دیوان تھے، وزیر اعظم تھے ریاست جوناگڑھ کے پاکستان کے قیام سے پہلے، اور ان کے بعد جو ہے جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ناساز ہو گئی، تو قائم مقام ایکٹنگ دیوان جو ہیں، یہ آپ نے بلکہ معلومہ مجھے فراہم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر اعظم ایکچولی دیوان رہ چکے ہیں، جی ایکٹنگ دیوان رہ چکے ہیں جوناگڑھ، اور یہ بہت کم لوگوں کو ہمیں پتہ ہوگا ہمارے ہاں جو ہے۔ اور اب جو دیوان ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، جو قیادت کر رہے ہیں ریاست جوناگڑھ کی حکومت ان ایگزائل، وہ آپ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ریسنٹلی ہوئی ہے۔ آپ تھوڑا سا اس سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ نواب صاحب نے آپ کو کیسے اپوائنٹ کیا دیوان آف اسٹیٹ آف جوناگڑھ۔ بنیادی میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ عرض کر دوں کہ ریاستوں میں نواب ساورن تھا، اور نواب کے بعد جو سارا انتظام ہوتا تھا ریاست کا وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتا تھا، اس کو دیوان کہتے تھے۔ جوناگڑھ میں ہمیشہ بہت ہائی کیلیبر کے لوگ دیوان رہے ہیں، شاید سب میں کسی کو سر کا، کسی کو خان بہادر کا، کسی کو رائے بہادر کا خطاب تھا، شاہنواز بھٹو صاحب کو بھی سر کا خطاب تھا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے جب 4 اگست 2020 میں انہوں نے ری اسرٹ کیا جوناگڑھ کے اوپر اپنا کلیم، اور سروے جنرل آف پاکستان نے فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کی منظوری سے انہوں نے جب نیا میپ دیا، اور اس میں انہوں نے مناودر، سرکریک اور جوناگڑھ کو بھی انہوں نے یہ دوبارہ بتایا کہ جی یہ ہمارا وہ کلیم ہے، تو اس کے بعد جوناگڑھ کی وہ ویلیو انٹرنیشنلی جو اس کو ملنی چاہیے تھی وہ دوبارہ سے بحال ہوئی، اور جب وہ بحال ہوئی تو اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ جو فارمیلٹیز ہیں گورنمنٹ ان ایگزائل کی وہ پوری کی جائیں۔ اس میں ایک اہم اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ دیوان کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس آف انٹرنیشنل لا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جو گورنمنٹ ان ایگزائل کی فارمیلٹی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور میں 2 چیزیں اس میں ٹیکنیکل عرض کروں۔ ایک تو یہ کہ دیوان کی نومینیشن جو ہے وہ ہمیشہ نواب خود کرتا ہے، تو میرے جو نومینیشن ہے وہ نواب کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہوا ہے، اور جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جوناگڑھ کے اس سیکریٹریٹ سے ہوا ہے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان یعنی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان، وفاق پاکستان، جس کو جوناگڑھ سیکریٹریٹ کے طور پہ لیگلی منظور کرتا ہے، اور جو پراپرٹی آج بھی جوناگڑھ اسٹیٹ کی ہے جہاں پہ جوناگڑھ سیکریٹریٹ قائم ہے۔ یہ کہاں پہ؟ یہ کراچی کے اندر ہے، تو وہاں سے نواب صاحب نے خود یہ نوٹیفیکیشن دیا۔ تو اکارڈنگ ٹو ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل لا یہ نومینیشن جو ہے یہ گورنمنٹ ان ایگزائل کی تمام فارمیلٹیز کو پورا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری میں ایک اہم چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے منی پور وغیرہ ہے یا ناگالینڈ ہے یا دیگر اس طرح کے انٹرنیشنل ایشوز ہیں، ان کا ایک کیس ہے، اور ایک کیس یونیک کیس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا کے اندر بہت حد تک انپریسیڈنٹڈ ہے، وہ جوناگڑھ کا کیس ہے، کیونکہ باقی ہر جگہ پہ گورنمنٹس ان ایگزائل بنتی ہیں، لیکن جو جوناگڑھ کا، یہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی بڑی دلچسپی کی بات ہوگی کہ جو جوناگڑھ ہے اس کا جو رولر ہے وہ خود ان ایگزائل ہے۔ تو گورنمنٹ ان ایگزائل سے بھی زیادہ پاورفل چیز سوورن ان ایگزائل ہے۔ تو ہز ہائنس نواب جہانگیر خان جی کا آج بھی جو اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا، یعنی اس پہ بہت سی چیزیں ریفر کی جا سکتی ہیں، جس میں یو این چارٹر ہے، یو این کی کچھ ریزولوشنز ہیں، ویانا کنونشن ہے، اس کے مطابق نواب صاحب کا جو انٹرنیشنل لیگل سٹیٹس ہے وہ سوورن ان ایگزائل کا ہے، اور یہ دنیا کی باقی جتنی ایگزائل گورنمنٹس ہیں
ان سے جوناگڑھ کو ڈفرینشیٹ بھی کرتا ہے اور یونیک بھی بناتا ہے. بہت اعلیٰ، بہت خوب، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. دیوان صاحب، میں آپ سے سوالات بہت سارے ہیں میرے پاس، لیکن آغاز سے پہلے میں تھوڑا سا ہز ہائنس نواب صاحب جو ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ بڑی صحبت ہے اور آپ کو انہوں نے پھر چنا بھی ہے اس اہم منصب کے لیے اور اس اعزاز کے لیے، اور آپ کی بڑی خدمات ہیں ریاست جوناگڑھ کے لیے. آپ نے، مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ ہوں، لیکن آج سے 5 سال قبل جو ہے یقیناً ہمیں پاکستان میں میڈیا میں بھی اور ہم صحافت میں بھی جو لوگ ہیں ہمیں یہ معلومات نہیں تھیں، اور یہ معلومات کو میڈیا کے سامنے لانے میں ہز ہائنس کا تو ظاہر ہے ان کا تو بڑا کردار ہے ہی کہ وہ انہوں نے اس چیز کو زندہ رکھا، لیکن اس میں پھر آپ کا نام جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس میں، کہ آپ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اس ریاست کا نام اس مقام پہ واپس. اور پھر آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ریاست پاکستان نے 2 اگست 2020 کے بعد جو ہے جو اقدامات اٹھائے، یہ اقدامات جو ہے ناممکن تھے بغیر اس جد و جہد کے جو آپ نے، ہم نے دیکھا آپ کو کرتے ہوئے. تو یہ آپ کا، میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ ناظرین کو بھی پتہ چلے اس بات کا جو آپ نے کام کیا ہے اس کاز کے لیے، اور ساتھ ہی تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو. اور پروڈیوسر صاحب اگر آپ پھر سے وہ تصویر ہز ہائنس نواب آف جوناگڑھ محمد جہانگیر خان جی، ان کی آپ تصویر دکھائیں تو دیوان صاحب تھوڑا سا نواب صاحب کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح ان ایگزائل ہیں، کہاں پہ ہیں، اور ان کے ریلیشن شپ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کیسا ہے. پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ کے بعد یہ عرض کروں گا کہ آپ کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے چھوٹا اور سا وہ آپ کے ساتھ ریکوگنائز ہونا چاہیے. اسی طرح ہی قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. ایسے ہی. نواب صاحب کا جو ہے وہ اسٹے کراچی کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اراؤنڈ 2.5 ملین لوگ، یعنی 25 لاکھ کے قریب لوگ جوناگڑھ کے مہاجرین جو ہیں وہ کراچی کے اندر رہتے ہیں، اور وہ چھوٹے کیلیبر کے لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے کیلیبر کے لوگ ان کے اندر ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں جن کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں. اشرافیہ جو جوناگڑھ کی تھی، جو اشرافیہ تھی، اور وہ بڑے پڑھے لکھے، پاکستان کی اکانومی میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. عبدالستار ایدی صاحب کا تعلق جوناگڑھ سے تھا. میں اگر نام لینا شروع کروں تو ایک بہت بڑی فہرست ہے. نواب صاحب اس لیے اپنے لوگوں کے ساتھ کراچی میں رہتے ہیں. جب فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے اندر شفٹ ہو رہا تھا تو آپ نواب صاحب کی اٹیچمنٹ دیکھیے لوگوں کے ساتھ. حالانکہ ان کو وفاق کے ساتھ یہاں آنا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی میرے لوگ وہاں ہیں تو میں بھی وہاں ہوں. تو وہ کراچی میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہے، اور کراچی میں وہ رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ ہے اس میں 2 منسٹریز ہیں مینلی جو جوناگڑھ کو ڈیل کرتی ہیں. ایک منسٹری آف فارن افیئرز ہے، لیکن اس کا تو ظاہر ہے بہت ہی ایک لیگل اور بہت محدود رول ہے، لیکن زیادہ جو اس کو دیکھتے ہیں ان کے ایشوز کو، وہ منسٹری آف سیفران ہے جو اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجنز کی ہیں. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے نواب صاحب وقتاً فوقتاً یہاں اسلام آباد میں تشریف لاتے رہتے ہیں. ابھی نواب صاحب یہاں جب بھی آتے ہیں تو ان کی آفیشلز کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہتی ہیں. اب جب سے کیس کو پاکستان نے دوبارہ تھرو میپ ری اسرٹ کیا ہے تو اب ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی نواب صاحب کے انٹریکشنز یہاں اور پہ پروڈیوسر رہتے صاحب ہیں. اگر یہاں پہ آپ قازقستان کے ایمبیسڈر کے ساتھ اور EU ایمبیسڈر جو ہیں اس وقت اسلام آباد میں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتوں کی تصویریں پلیز اگر آپ اسکرین پہ وہ بھی دکھا دیں ساتھ ساتھ. تو دیوان صاحب، تو یہ بڑی خبر ہے کہ 25 لاکھ پاکستانی شہری وہ سٹیزنز ہیں ریاست جوناگڑھ کے، اور مینلی کراچی میں مقیم ہے، پاکستان میں بھی ہوں گے لیکن مینلی کراچی میں مقیم ہے. اور نواب صاحب نے جو ہے وہ جب فیڈرل کیپٹل شفٹ ہوئی کراچی سے اسلام آباد تو انہوں نے بھی شفٹ ہونا تھا، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے رہنا کراچی میں ہی وہ سمجھا. اچھا، تو اب یہ پروٹوکول کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے جو ریلیشن شپ ہے اب لیگل جو ہے، بلکہ میں اس سے پہلے آنے سے پہلے کہ ابھی آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اگر وہ تصویر آپ پروڈیوسر صاحب دکھائیں گے تو مجھے بتائیے گا، وہ میں ناظرین کو تھوڑا سا اچھا وہ دکھا دیا آپ نے، وہ جو ٹھیک ہے ہم نے وہ ساتھ ساتھ بھی چل رہی ہیں وہ. تو دیوان صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ اس ریاست
کا جو کہانی ہے کس طرح انڈیا نے انویڈ کیا وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. مجھے کوئی اور لفظ مل نہیں رہا کہ میں اس کو یعنی کیسے بیان کروں, کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے جو پچھلے نواب صاحب تھے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے, قائد اعظم سے ملاقات کرنے آئے تھے. تھوڑا سا اگر آپ یہ ناظرین کو بتائیں گے کہ لوگ بڑے انٹرسٹ ہوں گے, قائد اعظم سے ملاقات کر رہے تھے, کیا کرنے آئے تھے وہ یہاں پہ, کیونکہ ابھی تک انہوں نے اختیار ظاہر ہے ریاست جونہ گڑھ نے پاکستان میں شامل ہونا تھا اور ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی تھا یا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہونا تھا, اور یہ ہونے سے پہلے جو ہے انڈیا نے انویڈ کر لیا. تھوڑا سا بتائیں, یہ پہلے تو اس سے شروع کریں کہ وہ جو آئے ہوئے تھے اور کیسے ہوا یہ ایک دم اچانک. نواب صاحب جو ابھی موجود ہیں ان کی آپ سے ان سے بات ہوتی رہتی ہے, ان کی بھی جو میموری ہے وہ کس طرح یہ انویژن ہوا اور کیسے پتہ چلا انہیں؟ جی میں یہ بھی عرض کرتا ہوں آپ سے, لیکن آپ تھوڑا سا اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم جی بالکل 3 میں ایگزامپل جس میں دوں گا. پہلی ایگزامپل تو یہ ہے کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے انہوں نے جس طریقے سے انڈیا کی تقسیم کو پریکٹس کیا یہاں پہ, تاریخ کا سیاہ باب ہے. جو ریڈ کلف ایوارڈ میں ہوا, گرداسپور جس طریقے سے ہندوستان کو انہوں نے جھولی میں ڈال کے دیا, اور اگر گرداسپور تقسیم کے اوریجنل فارمولے کے مطابق پاکستان کا حصہ ہوتا تو جموں اینڈ کشمیر کا کوئی ایشو تھا ہی نہیں. گرداسپور دے کے یہ کشمیر جو ہے یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تحفے میں دیا نہرو صاحب کو. حیدرآباد دکن بھی ہے, حیدرآباد دکن کی دوسری مثال تھی. تیسری مثال جو ہے وہ سلی گوڑی کی ہے, جو جس کو چکن نیک کہتے ہیں, جو ویسٹ بنگال میں تقسیم کے اندر جو غلط فارمولہ رکھ کے صرف 22 کلومیٹر کا ایک کوریڈور کریٹ کر کے ہندوستان کو پورے اروناچل پردیش کے اندر اس کو دیا گیا. اور آج تک آپ دیکھیں بھوٹان, نیپال, چائنا کے درمیان وہ خطہ سلگ رہا ہے, وہاں کے لوگ سلگ رہے ہیں, اور وہ جو جگہ انڈیا کو دی گیا ہے جو کوریڈور اوریجنلی وہ بنگال کا حصہ ہے, وہ کسی بھی طرح یعنی انتھروپولوجیکلی ہسٹوریکلی کسی بھی طرح وہ ہندوستان کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے, جو کہ تقسیم ہند کے مطابق لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وہ بھی ڈال کے ہندوستان کو دیا. اگر وہ کوریڈور اس کے اندر یہ مطلب ہے کہ اتنی بڑی جو ایک انکمپیٹنس تھی یا ایک طرفداری تھی یہ نہ کی گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ بہت مختلف ہوتا. اسی طرح جو تھا وہ انہوں نے ریاست جونہ گڑھ کے اوپر پری پلانڈ یہ ساری کارروائی تھی. مثال کے طور پہ بہت مشہور برٹش ہسٹورین ہیں ایچ وی ہڈسن, ان کی کتاب ہے دا گریٹ ڈیوائڈ برٹن, انڈیا اینڈ پاکستان. اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو بمبئی کے اندر عارضی حکومت بنائی تھی شامر داس گاندھی نے, اس کے پیچھے نہرو, ولبھ بھائی پٹیل اور یہ سب لوگ شامل تھے, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس میں ان کے ساتھ آن بورڈ تھے اس کے اندر. اچھا, اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جتنی میٹنگز ہوئیں جن کے اندر انہوں نے یہ طے کیا کہ جونہ گڑھ کے اوپر ہم نے فوجی قبضہ کرنا ہے, وہ ان سب میٹنگز کے اندر جو تھی وہ ڈیسیژنز جو تھے وہ قبضے سے بہت پہلے سپٹمبر کے اندر یعنی جیسے الحاق شروع ہوا انہوں نے وہاں قبضے کی تیاری شروع کر دی. ولبھ بھائی پٹیل نے جونہ گڑھ وزٹ کیا, نواب جونہ گڑھ کو, اور انہوں نے کہا کہ آپ الحاق کا اپنا جو فیصلہ ہے اس کو وڈرا کریں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جب یہ سارا کچھ شروع کیا تو میں سر اس وقت میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنا پیپرز, ڈاکٹر زیدی کی موسٹ اتھینٹک کتاب ہے, قائد اعظم کی سٹیٹمنٹس, اور ان کے اندر یہ ایک بہت بڑا تاریخی دستاویز ہے. اس میں قائد اعظم صاحب کا لیٹر ہے 25 سپٹمبر 1947 کا, جو انہوں نے اس وقت کے گورنر جنرل آف انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن, جو اس سے پہلے پورے متحدہ ہندوستان کے وہ وائس رائے تھے, ان کو قائد اعظم صاحب نے یہ خط لکھا ہے. اور اس میں قائد اعظم صاحب نے ان کو کیٹاگوریکلی لکھا ہے, یہ اس کا کلاس نمبر 9 ہے اس لیٹر کی, یہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ دا cumulative effect of all the facts stated above makes Pakistan government feel that India dominion by their policy and action are infringing the sovereignty of Pakistan. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جو خود مختاری ہے, گورنمنٹ آف پاکستان یہ تصور کرتی ہے کہ گورنمنٹ آف ہندوستان جو کہ اس وقت ماؤنٹ بیٹن کی قیادت میں چل رہی ہے وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. اور یہ لیٹر جو تھا یہ جونہ گڑھ کویسچن کے اوپر ہی تھا,
اور قائد اعظم اس میں یہ بھی ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو آپ اس وقت انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تقسیم ہند کے قانون کی، آپ وہ انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ کی تھی. اب جو آپ کے سٹیٹمنٹس ہیں، اب آپ کے سٹیٹمنٹس اس سے مختلف ہیں. اور یہ پورا طویل خط ہے، میں مطلب کسی وہ اس کی تفصیل میں گئے بغیر سادہ سی بات یہ ہے کہ قائد اعظم اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی تمام انٹرپریٹیشنز اوور جوناگڑھ اسٹیٹ غلط ہیں، اور جوناگڑھ اسٹیٹ جو ہے وہ لیگلی اس قانون کے تحت پاکستان کا حصہ بنا ہے جو قانون آپ کے اور ہمارے درمیان طے ہوا تھا. اور یہ لیٹر جو ہے ثابت کرتا ہے کہ قائد اعظم نے جوناگڑھ کا مسئلہ پرسو کیا تھا یہ اس کے شروع ہونے کے بعد. اور ساتھ ہی بس میں آپ نے کیونکہ جناح پیپرز کتاب جو ہے ناظرین کو دکھائی دیوان صاحب، تو میں اور آپ نے ہلکے سے اور بہت اچھا کیا کہ آپ نے نام لیا زیدی صاحب کا، اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے. زوار حسین زیدی ہم میں سے جو نئی نسل ہے جو نہیں جانتے، زوار حسین زیدی پاکستان کے ہیروز میں سے ہیں، اور ہمیں اور آپ نے بہت احسن اقدام اٹھایا دیوان صاحب کہ آپ نے ایک تو جناح پیپرز لے کر آئے، پھر آپ نے زیدی صاحب کا تذکرہ کر لیا، تو میں گزر نہیں سکتا بغیر ان کے نام لیے ہوئے، ان کو تعظیم سلام پیش کیے ہوئے. زوار حسین زیدی نے جو لیگسی ہے قائد اعظم کی، وہ زوار حسین زیدی نے زندہ رکھی، اور اپنی عمر کے یعنی جو اہم حصہ ہے وہ انہوں نے قائد اعظم نے جو تقاریر، خط و کتابت اور جو کچھ کیا وہ سب ایک اس اہم کتاب کے اندر جو ہے وہ جمع کیا ہے. تو زوار حسین زیدی صاحب کا ذکر ہوا آپ کے اس سے نسبت سے دیوان صاحب، تو میں نے کہا کہ یہ بھی ہم اپنے ینگ جنریشن کو بتائیں. تو اچھا ساتھ تو یہ تو بہت اہم آپ نے بات کر دی کہ قائد اعظم نے خود پرسو کیا اس کو بعد میں. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو جس رات کو یہ آج کے دن 74 ایئرز اگو جب یہ واقعہ ہوا کہ انڈین فورسز داخل ہوئیں ریاست جوناگڑھ میں، اور میں چاہ رہا ہوں ہمارے پاس بڑی زبردست خوبصورت تصاویر اور فوٹیج بھی ہیں پرانی، پروڈیوسر صاحب ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ وہ دکھاتے رہیں آپ پلیز وہ چیز جو ہے، کیونکہ وہ بہت ساری ہیں اور ہم کور بھی نہیں کر سکتے، آپ دکھاتے رہیں. تو آپ یہ بتائیں دیوان صاحب کہ یہ جو اس رات کو کیا ہوا انویژن کا؟ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے ریاست کو پوری طرح انہوں نے جیم کر دیا تھا. ایک تو وہ ساحل سمندر اس کو لگتا تھا، وہاں انہوں نے اپنی نیوی ڈپلوائے کروا دی. سیکنڈلی انہوں نے یہ کیا کہ جتنی رسد آتی تھی ریاست میں، انہوں نے 1-2 دن پہلے وہ سارا رسد جو تھا وہ بند کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جتنا ریلوے کا نظام تھا وہ باہر سے لوگوں کو بلوا کے، یعنی ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں گجرات کاٹھیا واڑ کی، وہاں سے جو RSS ٹائپ اور اس طرح کے غنڈے جتنے تھے ان کے، وہ انہوں نے بلا کے انہوں نے ریلوے کا سارا نظام بلاک کر دیا. ڈاک کا جتنا سسٹم تھا، جوناگڑھ کی اپنی ریلویز تھیں، اپنا ڈاک کا نظام تھا، اپنا ٹیلی فونز، وہ سب کچھ اپنی پولیس اور فوج بھی جی پولیس اور فوج بھی انہوں نے وہ سارا سسٹم جو تھا اس کا، وہ سسٹم انہوں نے اپنے غنڈوں کے ذریعے جیم کر دیا. اور اس کو جو کمانڈ کر رہا تھا وہ گادی صاحب کا، جو پتہ نہیں کیا کیا ان کو القابات دیے جاتے ہیں، ان کا ایک کلوز فیملی ریلیٹیو تھا شامر داس گاندھی، جو جوناگڑھ سے بھی نہیں تھا، اس کا قریبی ایک ریاست پوربندر سے اس کا تعلق تھا. اور انہوں نے آ کے یہ سارا جو دنگا تھا وہ فساد کیا. اور ہندوستان کی فوج جو تھی اس کے اوپر پنڈت نہرو نے جب قبضہ مکمل ہو گیا تو انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی تھی کہ جی چونکہ دنگا ہو رہا تھا تو اس لیے ہم نے وہاں پہ فوج داخل کر دی تاکہ وہ اس دنگے کو روکے. تو اب جیسے ہی یہ دنگا تھم جائے گا، ہمارا قبضے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو ایڈریس کر کے پنڈت نہرو صاحب کا یہ خط ہے. اچھا. اب اوریجنل انہوں نے جو بہانہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی، ہم اس کو کنٹرول کرنے آئے تھے. سچی بات یہ تھی کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں تھی وہاں پہ. یہ سارا کچھ جو تھا یہ اسی طرح کے بلوائیوں نے کیا جو بابری مسجد کو شہید کرنے گئے تھے، اور یہ اسی مینٹیلٹی نے کیا جنہوں نے سن 84 میں امرتسر میں گولڈن ٹیمپل پہ اٹیک کیا. اور یہ اسی طرح کے غنڈے ہیں جو آج آپ کو پورے ہندوستان میں قتل و غارت کرتے نظر آتے ہیں. بہترین. انہوں نے آ کے جب ریاست کو ٹیک اوور کیا ہے نا جی، وہاں آ کے انہوں نے قبضہ کیا ہے. جو سب سے دردناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 15 ستمبر جس دن قائد اعظم نے ایکسیپٹ کیا تھا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، اس سے لے کے 9 نومبر تک پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جوناگڑھ کے تمام سٹیٹ بلڈنگز کے اوپر لہرا رہا تھا.
وہ پرچم وہاں پہ باضابطہ طور پہ سر نگوں کر کے ہندوستان نے اپنا قبضہ اس کے اوپر جمایا. تو آج کا دن ہمیں ہمارا پرچم یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ایک خطہ ہے جس پہ میرا حق ہے قانونی. بہترین. اور میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ بلکہ ابھی اور بھی چیزیں میں خواہ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں دیوان صاحب آپ کی اجازت سے, اور واپس آئیں گے ہم یہ بات گفتگو جاری رکھیں گے. اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ ریاست جوناگڑھ گڑھ کا جو حکمراں خاندان ہیں, جو موجودہ نواب ہیں اس وقت جو پاکستان میں ان ایگزائل ہیں, یہ تاریخ کے اعتبار سے جو ہے ان کا تعلق افغانستان سے ہے, اور یہ افغانستان پختون بیک گراؤنڈ ہے بیسکلی, اور وہ اس بیک گراؤنڈ اور بڑی تاریخ ہے اس کی جو ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور لیگل جب آگے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے اور کیسے ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دیوان ریاست جوناگڑھ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہی رہیں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. میری بیڈ شیٹ, میرے کپڑے, میری کراکری اور میرے گھر کا سامان, کہاں سے ملے گا مجھے ہر چیز پہ ڈسکاؤنٹ؟ دراز پہ, وہ بھی 11/11 پہ, 11 نومبر سے. تو پھر ابھی ایڈ ٹو کارٹ کریں. دراز 11/11, بڑی سیل کی بڑی بچت. تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. پی ٹی وی نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست, اور آج 74th اینیورسری ہے. انڈیا نے انویڈ کیا اور آکیپائی کیا ریاست آف جوناگڑھ کو, جو کہ پاکستان ایکسیڈ کر رہی تھی, اور نواب اس وقت جو تھے وہ کراچی میں تھے, قائد اعظم سے ملاقات کرنے آئے تھے. انڈیا نے انویڈ کیا اور آکیپائی کیا. جو وزیر اعظم ہیں اس ریاست کے پہلے ایک وقت رہ چکے ہیں سر شاہ نواز بھٹو, اس کے بعد ایک ایکٹنگ وزیر اعظم یعنی کہ دیوان رہ چکے ہیں ذوالفقار علی بھٹو, پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر اعظم, اور اس وقت جو ہیں دیوان ہیں صاحبزادہ سلطان احمد علی جو کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. دیوان صاحب اس وقت جو ہے آپ کی ڈپلومیٹس, ہم تصویریں پہلے بھی دکھا رہے تھے, اور میں ناظرین کو بتا رہا تھا کہ یہ جو خاندان ہے حکمراں ہز ہائنس نواب صاحب کا, یہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے, اور ان کی بڑی ہسٹری ہے. ابھی وقت نہیں ہے میں ساری ہسٹری پہ ہم جاتے, یہ تو ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے, ایک الگ جو تاریخ ہے, اور جو آپ میں سے انٹرسٹڈ ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں. آپ صرف لکھیں نواب آف جوناگڑھ گوگل میں اور آپ نکالیں, وہ تاریخ تمام آپ کو ملے گی, اور وہ تمام جو قدیم تصاویر ہیں اور جو حکمراں گزر چکے ہیں پچھلے 300-400 سال جو جوناگڑھ میں, تو وہ سب آپ کو ملیں گے. تو دیوان صاحب اب تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ڈپلومیٹ سے جو اسلام آباد میں ہیں, آپ حکومت پاکستان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, کیا آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ یہی بات کر رہے ہوں گے کہ اب ری اسرٹ جب ہز ہائنس نواب آف جوناگڑھ نے ری اسرٹ کیا ہے اپنی سوورنٹی ریاست پر, تو اب اس کے لیے بہت سارا کام ہے آگے جو نظر آ رہا ہے. وہ کیا گفتگو ہو رہی ہے پہلے حکومت پاکستان کے ساتھ, پھر آپ کے جو ڈپلومیٹس انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو آپ کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ؟
جو اس وقت سر ہماری ملاقاتیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور جن لائنز پہ ان کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی سی لیگیلٹیز ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سملا ایگریمنٹ کے بعد سچویشن پاکستان کی ریجن میں بھی بہت مختلف تھی، اور سملا ایگریمنٹ نے کسی نہ کسی طرح ہماری بہت سی چیزوں کو افیکٹ کیا ہے۔ ہم تاریخ کے ایک کمزور دوراہے پہ تھے، وہ چیزیں ہیں ساری اپنی جگہ، لیکن اب اس کا جو سٹیٹس ہے جوناگڑھ کا وہ بالکل مختلف ہے۔ ایک بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سی ریاستیں، تقریباً 14 کے قریب ریاستیں تھیں، باقی جاگیریں اور اس طرح کی تو بہت ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیا، جیسے ریاست سوات تھی، ریاست بہاولپور تھی، ریاست خیرپور تھی، ریاست لسبیلا تھی، ریاست کلات تھی، تو تقریباً 14 ریاستیں تھیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیا۔ 1972 کے اندر ایک پریزیڈنشل آرڈر آیا جس کے تحت ان تمام ریاستوں کو اکٹھا رکھ کے ٹریٹ کیا گیا، اور جو ریاست جوناگڑھ تھی اس کو بھی اسی پریزیڈنشل آرڈر نمبر 15 آف 1972 میں اس کو ان ریاستوں کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا جن کے مرجر پاکستان کے ساتھ اور یہ ہوتے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا، بالکل، جی۔ اب بات یہ ہے کہ جو کہ ایک وقت دیوان رہ چکے تھے، ایک وقت دیوان رہ چکے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ بہاولپور ریاست تو پاکستان میں آ گئی، ضم ہو گئی، پوزیشن پاکستان کے پاس ہے، انہوں نے اپنے کلیمز لے لیے۔ باقی جتنی ریاستیں تھیں، خیرپور ہے، لسبیلا ہے، وہ سب ریاستیں پاکستان میں آ گئیں، ضم ہو گئیں، ان کے ایشوز، ان کے سپلیمنٹری انسٹرومنٹس ہو گئے پاکستان کے ساتھ، ایڈیشنل ان کے ٹریٹیز ہو گئیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ۔ جوناگڑھ کی آج تک ایک ہی ٹریٹی ہے جس پہ بابا قوم کے دستخط ہیں، اینڈ اکارڈنگ ٹو سردار مسعود خان، ویری سیزنڈ ڈپلومیٹ اور فارمر پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، ہائیلی ریسپیکٹڈ، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ریاست جوناگڑھ کا ہے یہ ایک مقدس دستاویز ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر بابا قوم کے دستخط ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور ایڈیشنل یا سپلیمنٹری انسٹرومنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ نواب کا نہیں ہوا۔ ایک تو اب گورنمنٹ آف پاکستان کو جو میپ میں ان کو ری اسرٹ کرنے کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ یہ باقی ریاستوں کے ٹریٹمنٹ سے جوناگڑھ کا ٹریٹمنٹ الگ کریں گے، کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ ڈومیسٹک نوعیت کا اب نہیں رہا، یہ انٹرنیشنل نوعیت کا ہے۔ بہت ہے جی، یہ مطلب انٹرنیشنل ہے اب۔ اچھا، سیکنڈ اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے کرنے کا کام ہے وہ کچھ چھوٹی چھوٹی فارمیلٹیز ہیں، باقی دیکھیں تحریکیں اپنے طور پہ چلتی ہیں، وہ مطلب اپنے زور پہ چلتی ہیں۔ اس کیس کے اندر اتنی جان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو 2 انسٹرومنٹس کے کمپیریزن کی بتاتا ہوں۔ جو کشمیر کا انسٹرومنٹ تھا وہ کنڈیشنل تھا، اور جو جوناگڑھ کا انسٹرومنٹ تھا یہ انکنڈیشنل تھا۔ کشمیر کا کنڈیشنل اس طرح تھا کہ مہاراجہ، جو کہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو بھی ہے وہ بھی اتنا ناقص ہے کہ مہاراجہ نے فوج بلانے کی قیمت پہ انسٹرومنٹ کیا تھا، لیکن جو انڈیا کی فوج وہ مطلب مشروط تھا، اور جو قانون تقسیم ہند کا تھا اس کے مطابق مشروط انسٹرومنٹ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دونوں طرف ساورن تھے، تو ساورن کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہا تھا، تو ٹیکنیکلی بھی وہ غلط تھا جو کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ ہوا۔ لیکن جو جوناگڑھ کا ہوا یہ تو ایک غیر مشروط انکنڈیشنل انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا، دونوں طرف برابر کی مطلب آمادگی اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس انسٹرومنٹ کی بنیاد پہ اس ریاست کے مسئلے کو دوبارہ اٹھایا جائے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جو راستہ ہے جوناگڑھ کے اوپر اپنی جو یہ ری اسرشن ہے اس کو قائم رکھنے کا، وہ وایا نواب جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اس کے اوپر، وہ ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہی اس کی کسٹوڈین ہے، بینگ دی مطلب جانشین آف قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی سیاسی گدی پہ جو لوگ بیٹھے ہیں۔ تو جو ڈپلومیٹس کے ساتھ ہم جس پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم ان کو اس وقت پہلے فیز میں ہم نے یہ بنایا ہے کہ ہم تقریباً ان کو اس کیس سے انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ ہماری اپنی ہسٹری میں جب ہم خود نہیں جانتے تو باہر سے آئے ہوئے لوگ کیسے اس سے اس قدر واقف ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اس وقت ڈپلومیٹک لیول پہ اپنے انٹروڈکٹری لیول پہ ہیں، ان کو ہم اس کی لیگیلٹیز بتا رہے ہیں، تقسیم ہند کے بارے میں بتا رہے ہیں، جوناگڑھ کا اس میں سٹیٹس کیا تھا اس بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن جو رسپانس ہے
رسپانس میں نے یہ محسوس کیا ہے جو انٹرسٹڈ ہوں وہ ضرور دیکھیں جا کے. تو بڑا 19 محلات 19 محلات ہے بلکہ ایک 19 نہیں ہے. محلات بالکل. ہیں. تو یہ کیس انڈیا میں ابھی کوئی ہے جو پرسو اس کو کوئی اس طرح کا کوئی پرسو ہو رہا ہے کوئی اس طرح؟ جی انڈیا میں تو چونکہ یہ انڈین نیشنلٹی نہیں ہے ان کی پاکستانی نیشنلٹی ہے تو وہ انڈیا میں تو کیس نہیں کر سکتے. لیکن بالکل جہاں تک انڈیا کے کورٹس کا تعلق ہے تو آئی سیریسلی ڈاؤٹ دیئر انڈیپینڈنس. جو کچھ بابری مسجد کے مسئلے پہ ہوا یا اس کے علاوہ جتنا باعث انڈین کورٹس کے ڈیسیژنس کے دیکھنے میں آتا ہے تو بڑی کم توقع ہے اس بات کی کہ ان سے کسی انصاف کی یا واقعتاً کسی میرٹ کی. لیکن قانونی توقع کی کارروائی جائے. پھر بھی پوری کرنی ہوگی. قانونی کارروائی ایون اگر آپ international باہر ہوگی. جائیں گے انٹرنیشنلی تو وہ پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے وہاں پہ ایگزاسٹ کیا لیگل آپشن یا نہیں. یعنی آپ بے شک پرسو کریں, کسی کو کوئی لائر ہو جو پرسو کر لے اور وہ پھر پیپر دے دے کہ یہ رستہ بند ہو گیا ہے, کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. تو کوئی آپ کے پاس یہ آپشن آپ یعنی یہ تو خیر ایک لیگل ڈسکشن ہے تو لمبی ہو جائے گی, لیکن مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایکسپلور ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ڈاکیومنٹ ضرور آنی چاہیے جس پہ یہ ہو کہ یہ لیگل آپشن انڈین کورٹس کے سامنے ایگزاسٹ ہو گیا ہے اینڈ اٹ ریچڈ اے ڈیڈ اینڈ. اور یہ پھر جو ہے اور یہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں آگے چل کے. اچھا ایک اور سوال ہے یہاں پہ مجھے ایک دم سے خیال آیا دیوان صاحب کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو خاندان ہے, حکمراں خاندان جو تھا, اور یہ بڑی فیملی ہے, اس کی کچھ 200-300 سال پرانی ہسٹری ہے ان کی, تو یہ فیملی جو ہے جو تمام جو رائلز تھے وہ سب تو نہیں آ گئے تھے پاکستان اس وقت تو نواب صاحب خود آئے ہوئے تھے اور اوور نائٹ انڈیا نے انویٹ کیا, قائد اعظم سے ان کی ملاقات تھی, پھر بعد میں جو ان کی قریبی فیملی ہے وہ لوگ آ گئے. باقی جو خاندان تھا کچھ آپ کو آئیڈیا ہے وہ کہاں ہیں اور اس وقت؟ جی جو یہ خاندان تھا نواب خاندان, یہ بہت سے لوگ تو ان کے کراچی ہی شفٹ ہو آئے تھے. کچھ ان کی یعنی جو امیجیٹ فیملی تھی, کچھ لوگ تو ان کے ساتھ ٹریول میں آ گئے کہ چلیں کراچی جا رہے ہیں تو قائد اعظم سے ملاقات ہے تو وہ ساتھ آ گئے اس خوشی میں ایک پرجوش طریقے سے. کچھ لوگ وہاں جو رہ گئے تھے وہ جس وقت کر رہا تھا ہندوستان آکوپیشن اس وقت پہلے پتہ تو چل گیا تھا کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, تو ان کے اپنے بحری جہاز تھے, بحری بیڑے تھے, اپنا سارا سسٹم تھا اسٹیٹ کا. تو یہ تقریباً 200 ناٹیکل مائلز بنتا ہے سمندر سے کراچی سے. تو یہ وہاں سے ان کی جو باقی فیملی تھی وہ مائیگریٹ کر کے کراچی کے اندر آ گئی. نواب سر محبت خان جی تھے, ان کے اس وقت محبت خان جی کے پوتے ہیں نواب جہانگیر خان جی. کافی بڑی فیملی ہے, کراچی کے اندر مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہے. بینکنگ سیکٹر میں بھی یہ لوگ رہے, اس کے علاوہ پالیٹکس میں بھی ہلکے پھلکے رہے. آخر میں چند ہمارے پاس کچھ تقریباً 5 منٹ ہیں, تو آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اپنے نواب صاحب جو ہیں یہ جو انٹرنیشنلائز کرنے کا فیصلہ ہے, پہلا سٹیپ تو اس کا ہو گیا, ری اسرشن ہو گئی ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا آفیشیل پاکستان کا جو میپ ہے وہ بھی موڈیفائی کر لیا ہے, جس میں ریاست جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نظر آتی ہے. اب اس کا جو تیسرا سٹیپ ہے وہ انٹرنیشنل ہے, اور انٹرنیشنل جو ہے ظاہر ہے یہ بڑا گمبھیر ایشو ہے. میں یہ توقع نہیں کرتا کہ میں آپ سے اس وقت کیونکہ آپ بھی یہ بھی فریش اس کو سال ہی ہوا ہے اس ساری بات کو, ری اسرشن کا کام جو ہو رہا ہے, تو یقیناً آپ اس پہ بھی سوچ رہے ہوں گے اور سوچ بچار ہو رہی ہوگی. میں یہ بھی توقع نہیں رکھتا کہ آپ ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ یہاں سامنے رکھیں گے, لیکن اس کی بھی طریقہ ہوتا ہے, اور یہ ایک سیکوینشل گریجول پروسیس ہے. پھر اس میں بڑی قانونی پیچیدگیاں ہیں, جیسے کہ ابھی ہم خود ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے انٹرنیشنلی جو ہے جانے سے پہلے بہت سارے آپشنس ایگزاسٹ کرنے ہوتے ہیں. آپ پاکستان سائڈ پہ تو کر ہی رہے ہیں, جو انڈیا سائڈ والے ہیں وہ بھی ہونے ہیں, وہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ آپ سے اگلا سوال انٹرنیشنلی پوچھا جائے گا کہ کشمیر کا تو سیکیورٹی کونسل چلا گیا, تو وہ ایک لیگل پروسیس ایک چل رہا ہے. جوناگڑھ کا جو ہے وہ پاکستانی کورٹس والا, پاکستانی گورنمنٹ والا تو چل گیا ہے, انڈیا والا کہاں ہے, کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, از اٹ اسٹاپ, کیا کمیونیکیشن ہوئی ہے ریاست اب جوناگڑھ کی جو سیکریٹریٹ ہے کراچی میں, کیا وہ کمیونیکیٹ کرے گا گورنمنٹ آف انڈیا سے, نہیں کرے گا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو آگے دیکھیں. میں ایک سادی بات یہ عرض کر دوں جو بہت سے سوالات کا جواب دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں نواب جوناگڑھ نے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دی تھیں اس ایکسیشن میں جس کو بابا قوم نے, محمد علی جناح نے ایکسیپٹ کیا. وہ ایک تھی ڈیفنس,
دوسری تھی ایکسٹرنل افیئرس، تیسری تھی کمیونیکیشن. یہ 3 چیزیں اس انسٹرومنٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہیں. جو کیس کا انٹرنیشنل کسٹوڈین ہے وہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اور نواب اپنے تمام جتنے اس کی یعنی ایکسٹرنل افیئرز، یہ فارن ریلیشنز ہم جن کو کہتے ہیں، اس کے لیے وہ ہمیشہ گورنمنٹ آف پاکستان کی فارن منسٹری کی طرف دیکھتا ہے اور آفیشلی اسی طرف ہی دیکھے گا، اور ہم ان کے ساتھ مل کے ہی اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے. اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اگلا سٹیپ ہوگا اس کا وہ یہی ہوگا کہ جو اس وقت کیس رجسٹرڈ ہوا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، ایک میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کیس پراپرلی یونائٹڈ نیشنز میں رجسٹرڈ ہے. آپ نے اس سے پہلے ایک شو کیا تھا پرائم ٹائم میں، اس میں آپ نے وہ ڈاکیومنٹ بھی پلے کیا تھا جس میں ابھی تک کے جوناگڑھ کے جو پینڈنگ ایشوز ہیں ان کے اندر جوناگڑھ کا ایشو آج بھی موجود ہے. تو یہ یو این پہ ہے، یو این کے فورم کے اوپر یہ ایشو موجود ہے، اور جب بھی یہ ایشو انٹرنیشنلی اٹھے گا یہ یو این کے فورم سے اٹھے گا. اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بڑے سافٹ طریقے سے، کیونکہ ہم تو صرف اس کی لیگل بیٹل کے قائل ہیں جس کو لا فیئر کہتے ہیں، کہ جی یہ لیگل مسئلہ ہے، اس کو قانونی طریقے سے پیسفلی. اچھا، وقت میرا بالکل ختم ہے دیوان صاحب، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں ایجوکیٹ کیا پھر سے اس کاز کے اوپر. اور یہ آپ سے آخری ملاقات نہیں ہے، یہ بلکہ یہ آغاز ہے ابھی کئی ملاقاتوں کا جس پہ ہم نے اس کیس پہ بات کرنا ہے اور اس کو اجاگر بھی رکھنا ہے. اور میں پھر سے آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ آپ نے 74th اینیورسری پہ انڈیا نے جب انویڈ اور آکیپائی کیا تھا ریاست جوناگڑھ کو، تو آپ نے آج محنت سے آپ اس کو میڈیا کے سامنے لے کر آئے ہیں. آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں. میرے ساتھ تھے صاحبزادہ سلطان احمد علی، دیوان ریاست جوناگڑھ، اور آج 74th اینیورسری تھی. آپ سے کل ملاقات ہوگی. وقت میرا بالکل ختم ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.